الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. انفارمیشن سیکیورٹی میں ٹاپک ہے آج کا انٹروژن ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس. انٹروژن کہتے ہیں سسٹم کے اندر، نیٹ ورک کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بیرونی طرف سے کسی قسم کی کوئی مداخلت، یعنی کہ کوئی انتھرائزڈ بندہ اگر سسٹم کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ انٹروژن کر رہا ہے، وہ انٹریوڈر ہے. اب اس انٹروژن کو ڈیٹیکٹ کرنا اور اس کو ڈیٹیکشن کے بعد رسپانس کرنا، بالکل ویسے ہی جیسے اگر گھر پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چور، کوئی اس طرح کا پرسن آ جائے تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اگر ہے، گھر لگا لیں، کوئی آپ کنٹری لگا لیں، کوئی سٹی لگا لیں، کوئی اور پبلک بلڈنگ لگا لیں، تو پہلے تو یہ ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پرسن، کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. اگر کوئی ایسی ڈیٹیکشن ہوتی ہے پھر اس کو رسپانس کرنا ہوتا ہے، اس کا جواب دینا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی کورس آؤٹ لائن، اور اس میں یہ ہے انٹروژن ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس. اوکے جی. An intrusion occurs when an attacker attempts to gain entry into or disrupt the normal operations. یا تو وہ انٹری حاصل کرنے کی کوشش کرے، سسٹم کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرے، یا جو نارمل جو بھی فنکشنز چل رہے ہیں سسٹم کے، نیٹ ورک کے، آپ کی ویب سائٹ کے، آپ کے اوورال سسٹم کے، اس کو ڈسرپٹ کر دے، اس میں پرابلم کریٹ کر دے. ٹھیک ہے جی. کون سا سسٹم؟ کون سا انفارمیشن سسٹم؟ آلموسٹ آلویز ود دا انٹینٹ ٹو ڈو ہارم. ہر وقت جو بندہ بھی انٹروژن کرتا ہے اس کا مقصد نقصان ہی ہوتا ہے. کوئی بندہ کسی کی دیوار پھلانگ کے کسی پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ تو نہیں نہ جاتا، کوئی نیگیٹو انٹینشن ہی ہوگی، ہارم، نقصان پہنچانا ہی ہوگا. Even when such attacks are self-propagating, as in the case of viruses and DDoS attacks, چونکہ وائرسز اور ڈیڈوس اٹیکس جو ہیں وہ تو خود بخود ہی اسپریڈ ہوتے ہیں. They are almost always instigated by someone whose purpose is to harm an organization. اب ایک چھوٹا سا وائرس، چھوٹا سا ڈینائل آف سروس اٹیک، وہ بھی خود سے تو نہیں جنریٹ ہوتا، کوئی بندہ اس کو جنریٹ کرتا ہے، اس کو ڈیزائن کرتا ہے. وائرس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے، پھر اس کو پروپاگیٹ کیا جاتا ہے. ڈی ڈاس اٹیک ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس، تو اس کو بھی، اس اٹیک کو بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے. اوکے. انٹروژن پریونشن کنسسٹ آف ایکٹیویٹیز دیٹ ڈیٹر این انٹروژن. تو سسٹم تھے انٹروژن پریونشن جس میں وہ پریونٹ کرتے تھے انٹروژن کو، اس سے روکتے تھے. سم امپورٹنٹ انٹروژن پریونشن ایکٹیویٹیز آر، کون سی ہیں یہ؟ رائٹنگ اینڈ امپلیمنٹنگ انٹرپرائز انفارمیشن سیکیورٹی پالیسی. کوئی ایک پالیسی بنانا، سیکیورٹی پالیسی بنانا، اس کو لکھنا، اور پھر اس کو لکھنا نہیں، اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا. جس طرح سے مطلب کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی جگہ پر، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن لکھے گئے ہوتے ہیں. آپ پراسپیکٹس لیتے ہیں یونیورسٹی کا، اس کے اوپر رولز لکھے ہوتے ہیں. ہر کنٹری کا ایک لا ہوتا ہے، تو وہ لکھا ہوا لا، لکھے ہوئے رولز، پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو پہلا سٹیپ، پہلا یہ اس کا ٹاسک ہے. پھر ہے پلاننگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ افیکٹو انفارمیشن سیکیورٹی پروگرامز. پھر جو انفارمیشن کو سیکیور بنانے کے والے سے افیکٹو پروگرام ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنا، ان کو پلان آؤٹ کرنا. انسٹالنگ اینڈ ٹیسٹنگ ٹیکنالوجی بیسڈ انفارمیشن سیکیورٹی کاؤنٹر میئرس. اب یہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر ہو سکتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں جو کہ ہم انسٹال کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، جو ڈفرینٹ قسم کی انٹروژن کے اگینسٹ پریونشن پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم نے انسٹال کرنا ہوتا ہے، ٹیسٹنگ کرنا ہوتی ہے کہ یہ ورکنگ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پھر کنڈکٹنگ اینڈ میئرنگ دا افیکٹونیس آف امپلائی ٹریننگ اینڈ اویئرنیس ایکٹیویٹیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار جو اٹیک ہیں وہ
ان اویئر امپلائیز کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اب امپلائی ان اویئر ہے, امپلائی کی ٹریننگ نہیں ہے, اس نے مسٹیکنلی اس نے جو انٹروڈر ہے اس کے اٹیک وہ سمجھ ہی نہیں سکا. ٹھیک ہے جی, تو یہ 4 کچھ ٹاسک ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ انٹروژن پریونشن میں پرفارم کرنا پڑتے ہیں, انٹروژن ڈیٹیکشن رسپانس میں پرفارم کرنا پڑتے ہیں. انفارمیشن سیکیورٹی intrusion detection system became commercially available in late 90s. تو یہ IDS سسٹم تھے, intrusion detection system. And IDS works like a burglar alarm, robber alarm in that it detects a violation. اگر کوئی بھی وائلیشن نظر آتی ہے اس کو سسٹم میں, نیٹ ورک میں, تو وہ ایک الارم بجا دیتا. اب یہ الارم کئی طرح کے ہو سکتے تھے, آؤڈیبل, یہ لسنیبل کہہ لیں, ویژول جو لائٹس وغیرہ بھی تھیں اور آواز بھی تھی, پھر سم ٹائم سائلنٹ ہوتے, کسی اسپیسیفک پرسن کو ای میل جاتی ہیں, اس کو ٹیکسٹ میسیج یا کوئی بھی اس کو پرسنل الرٹ جاتا. تو یہ انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم میں اس طرح کے کچھ الارم چل رہے ہوتے تھے. لیکن اب موجودہ طور پہ یہ ایڈوانس سسٹم ہو چکے ہوئے ہیں, ان میں ایڈوانسمنٹ, ان میں بیٹرمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. A current extension of IDS technology is the intrusion detection and response. اب یہ صرف ڈیٹیکٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو رسپانس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. IDR is a crucial aspect of cyber security that involves monitoring. مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے ڈیٹیکشن کے لیے, پھر مانیٹرنگ کے بعد ڈیٹیکٹنگ ہے اینڈ رسپونڈنگ. رسپونڈنگ جب ڈیٹیکٹ ہو گیا کہ there is some intruder, there is some malicious activity, تو پھر اس کو روکنا ہے. اس کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل if there is automated IDS system working, intruder detection and response system working, تو وہ کیا کر سکتا ہے, وہ سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر سکتا ہے تاکہ کوئی ڈیٹا وہاں سے کوئی نہ کاپی کر سکے. وہ جناب کوئی اور کاؤنٹر میئر لے سکتا ہے, وہ ٹریفک کو کسی اور طرف جو ہے ڈائیورٹ کر سکتا ہے, جو نیٹ ورک ٹریفک ہے. بے شمار چیزیں پرفارم کی جا سکتی ہیں. رسپونڈ کرتا ہے, رسپونڈنگ ٹو انتھرائزڈ ایکٹیویٹیز اور پوٹینشیل تھریٹس ود ان اے کمپیوٹر نیٹ ورک اور سسٹم. اوکے, اٹ ایمس ٹو پروٹیکٹ دا نیٹ ورک اینڈ اٹس ایسٹس. نیٹ ورک کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ایسٹس کو بھی, اور عام طور پہ ایسٹس میں ہارڈ ویئر بھی آتا ہے, سافٹ ویئرز بھی آتے ہیں, لیکن خاص طور پر ڈیٹا اور انفارمیشن آتی ہے, which is the most important asset from malicious activities and minimize the impact of security incidents. اچھا, ایک تو وہ malicious activities کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ان سے بچاتا ہے, لیکن اگر وہ ایکٹیویٹیز اگر کر جائیں, اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, تو پھر اس کے امپیکٹ کو منیمائز کرنا ہوتا ہے, اس کے جو ڈیمیج ہے اس کو کم سے کم لیول تک روکنا ہوتا ہے. دیکھیں نا, کوئی کنٹری فرض کریں بڑا وہ اسٹرانگ ہے, اس کے پاس اٹامک وار ہیڈ ہیں, اس کے پاس میزائل ہیں, اس کے پاس فائٹر جیٹ ہیں, اس کے پاس بڑی ملٹری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس لیے ہے, یہ اس لیے تاکہ اپنے کنٹری کو پریونٹ کیا جا سکے. اس کے باوجود بھی کوئی اٹیک تو کر سکتا ہے. اب اگر کوئی اٹیک کرتا ہے, انسیڈنٹ ہو گیا, تو اب اس انسیڈنٹ کو کم سے کم امپیکٹ تک, کم سے کم نقصان تک روکنا ہوتا ہے. دا سیم تھنگ از ہیئر. دا پروسیس آف IDR ٹیپیکلی انوالوز دا فالوئنگ اسٹیپس. اب یہ کون کون سے اسٹیپس ہیں؟ مانیٹرنگ, ڈیٹیکشن, الرٹنگ, انویسٹیگیشن, رسپانس, رپورٹنگ. یہ اب 6 ڈیٹیلڈ ٹاسک ہیں IDR سسٹم کے. IDR انٹروژن ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس سسٹم, وہ ڈیٹیکٹ بھی کرتا ہے اور رسپونڈ بھی کرتا ہے. مانیٹرنگ, ڈیٹیکشن, الرٹنگ, انویسٹیگیشن, رسپانس اینڈ رپورٹنگ. مانیٹرنگ تو سمپل سی بات ہے, وہ مانیٹر کر رہا ہے 24 گھنٹے ہر وقت 24/7. ٹھیک ہے, جس طرح سے ریئل لائف میں مانیٹرنگ کیمراز ہو سکتے ہیں, ایسے ہی نیٹ ورک کو مانیٹر کرنے کے بھی بے شمار سافٹ ویئرز اویلیبل ہوتے ہیں.
Continuous monitoring of network traffic, system logs, and user activities to identify any abnormal or suspicious behavior. If there is any abnormal or suspicious behavior, تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مانیٹرنگ سے پتہ چلے گا. اگر کوئی ایسا بیہیویئر آتا ہے پھر اس کو دیکھنا ہے، اس کو پرکھنا ہے، اس کو انالائز کرنا ہے کہ یہ کوئی نارمل، مطلب ہم نے سمجھا اب نارمل ہے لیکن شاید کوئی ایسا اچانک ایشو بن گیا ہو جس کی وجہ سے یہ بیہیویئر آیا ہو. لیکن اگر واقعی کوئی انٹروژن ہے تو پھر اس کو انالائز کر کے پتہ چلے گا. This can be done using various technologies such as network intrusion detection system, host-based intrusion detection system, and security information and event management tools. تو اس میں بے شمار سسٹم جو ہے ورک کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نیٹ ورک کی ٹریفک کو واچ کرتے ہیں اور اب نارمل بیہیویئر کو، سسپیشیس ایکٹیویٹیز کو وہ دیکھتے ہیں. مانیٹرنگ ڈیٹیکشن، اب یہ مانیٹرنگ سے ڈیٹیکشن ہونی ہے. Analyzing the collected data سے مراد کہ if there is some sort of abnormal behavior, abnormal traffic, suspicious activity، تو یہ جو ہے suspicious activity یہ ڈیٹا سے پتہ چلے گی. ایون میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر کسی نے سیکیورٹی کیمراز انسٹال کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر سیکیورٹی کیمراز پہ کوئی بندہ ڈپیوٹ کیا ہوا ہے، اب وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندے کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، اس کے پاس ڈفرینٹ اسکرینز لگی ہوئی ہیں، ایل سی ڈیز لگی ہیں، اس کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے. اب اس ڈیٹا کو وہ کیا کر رہا ہے؟ انالائز کر رہا ہے. بے شمار بندے آ جا رہے ہیں لیکن اسے کوئی بندہ سسپیشیس نظر آتا ہے، وہ بھی پرسن مین، لیکن وہ کہتا ہے جی اس کی حرکتیں کچھ جو ہے نا وہ مشکوک ہیں، اب نارمل یہ بیہیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انالائز کرتا ہے تو پھر مطلب وہاں پہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، پھر وہ اس کو فردر اپنے انالیسس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے. بہرحال یہ انالائز کرتے ہیں کلیکٹڈ ڈیٹا کو اینڈ اپلائنگ ڈیٹیکشن میکانزم ٹو آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل سیکیورٹی انسیڈنٹس. اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اور انڈیکیٹرز آف کمپرومائز، جہاں پر کوئی چیز کمپرومائز ہو رہی ہے، کوئی چیز رولز اینڈ ریگولیشن کے اگینسٹ ہو رہی ہے، اس کلیکٹڈ ڈیٹا کو انالائز کر کے یہ انسیڈنٹس یا جو آپ کے انڈیکیٹرز آف کمپرومائز ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں. دس انکلیوڈز دا یوز آف سگنیچر بیسڈ ڈیٹیکشن، اناملی ڈیٹیکشن اینڈ بیہیویئر انالیسس ٹو آئیڈینٹیفائی ناؤن اینڈ ان ناؤن تھریٹس. بعض تھریٹس تو ایسے ہوں گے جو ناؤن ہیں، جو پہلے سے ڈیٹا بیس جو تھریٹ ریپوزیٹری میں موجود ہیں، لیکن بعض ان ناؤن بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ان ناؤن تھریٹس بھی سم ٹائم آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. تو یہ دوسرا سٹیپ تھا ڈیٹیکشن. اس کے بعد ہے الرٹنگ، جنریٹنگ الرٹس اور نوٹیفیکیشنز وین پوٹینشیل سیکیورٹی انسیڈنٹس اور اناملیز آر ڈیٹیکٹڈ. جب کوئی بھی اناملی، کوئی بھی تھریٹ، کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی، بیہیویئر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک الرٹ جنریٹ کیا جاتا ہے کہ فرض کریں وہاں پہ 2-4 بندے ہیں، کچھ سسٹم ہے، وہ کوئی مطلب کوئی ایسا ٹائم ہے سینسٹیو جس میں اوورال سسٹم تمام سیکیورٹی پرسونل وہ ایکٹیو نہیں ہیں، تو وہ الرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سارے ایکٹیو ہو جائیں. دیر از سم پرابلم. These alerts are typically sent to a centralized console or a security operation center where they are analyzed and prioritized based on their severity. مطلب بے شمار الرٹس ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی الرٹ آیا ہو سکتا ہے، تو ان تمام الرٹس کو پریورٹائز کیا جاتا ہے. اف دا سسٹم از لارجر انف، تو الرٹ زیادہ ریسیو ہو سکتے ہیں. ان تمام الرٹس کو پریورٹائز کیا جاتا ہے کس بیس پر؟ ان کی سیویئرنیس کی بیس پر، سیویئرٹی کی بیس پر، کہ وہ کتنے سیویئر ہیں. جو زیادہ سیویئر ہوگا تھریٹ الرٹ، اس کو ٹاپ پریورٹی کے طور پہ ڈیل کیا جا سکتا ہے. الرٹنگ کے بعد فورتھ سٹیپ آتا ہے انویسٹیگیشن. اب الرٹ جاری ہو گئے، اس کو پریورٹائز کر لیا، اب اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہے اس کو رسپانس کرنے سے پہلے. کنڈکٹنگ a thorough investigation of the detected incidents to determine the nature and extent of the security breach. تو اس کو ایک تھارو انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا
کہ وہ سیکیورٹی بریچ کس نیچر کی ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, کیا وجہ بنی ہے, ٹھیک ہے جی, کہاں پہ ولنریبلٹی تھی, چونکہ اس کی بیس پہ پھر فیوچر میں اپنے سسٹم کو زیادہ سیکیور بنانا ہے. دس میں انوالو اینالائزنگ لاگ فائلز, ایگزامننگ نیٹورک ٹریفک اینڈ گیدرنگ ایویڈینس ٹو انڈرسٹینڈ دا روٹ کاز اینڈ امپیکٹ آف دا انسیڈنٹ. اس کی روٹ کاز نکالنی ہے کہ اصل وجہ کیا تھی, اور پھر ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس انسیڈنٹ کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس کا نقصان کتنا ہوگا. انویسٹیگیشن کے ساتھ ہی رسپانس. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہے, لیٹر آن بھی ہوتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, لیکن رسپانس ہمیں امیجیٹ کرنا پڑتا ہے, ایمرجنسی میں کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے 4th and 5th اسٹیپ یہ سم ٹائم ان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈفر بھی کر سکتی ہے. آپ انویسٹیگیشن کو پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں, لیکن پہلے رسپانس سم ٹائم کرنا پڑ جاتا ہے اف دا انسیڈنٹ از آف ایمرجنسی نیچر. اس کو آپ ریئل لائف سے سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ ہے تو سم ٹائم اسے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, لمبا چوڑا پیشنٹ ہے اس حالت میں, اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو فوراً اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, رسپانس کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے بعض اوقات کسی انسیڈنٹ کی جو سویئرنیس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, انویسٹیگیشن بعد میں بھی ہوتی رہتی ہے, انیشیل انویسٹیگیشن کے بعد اس کو رسپونڈ کرنا پڑ جاتا ہے. رسپانس امپلیمنٹنگ اپروپریٹ رسپانس ایکشنز ٹو کنٹین اینڈ میٹیگیٹ دا امپیکٹ آف دا سیکورٹی انسیڈنٹ. جو بھی اس کا امپیکٹ ہے, جو بھی اس کا نقصان ہے, ہونا ہے, ہو رہا ہے, اس کو روکنا, اس کو پہلے سٹاپ کرنا, پھر اس کے نقصان کا ازالہ بھی کرنا, ریکور بھی کرنا. جس میں انکلیوڈ, اب دیکھیں اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. آئسولیٹنگ افیکٹڈ سسٹم. اگر سسٹم ہے, سسٹم کے کچھ پارٹس ہیں, تو جو پارٹ افیکٹ ہوا ہے اس کو آئسولیٹ کر دیں. بلاکنگ مالیشیس ٹریفک, جہاں سے مالیشیس ٹریفک آ رہی ہے اس کو بلاک کریں. اپلائنگ پیچز ہوتے ہیں, آپ اپنے سافٹ ویئر کے پیچ جب انسٹال کرتے ہو تو وہ سمجھ لیں کہ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ سافٹ ویئر کو. تو جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو اس کی جو تھریٹ ایک ڈیٹا بیس ہے وہ بھی اپڈیٹ ہوتی ہے. اس میں یہ مطلب نئے تھریٹس, نئے وائرسز, ان کا ریکارڈ بھی اپڈیٹ ہوتا ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے. مطلب یہ آپ کہہ لیں کہ سافٹ ویئرز کو آپ ٹرینڈ کر رہے ہو. سافٹ ویئرز کی جب اپڈیٹ ان کے آتے ہیں, اپڈیٹ آپ کرتے ہو, پیچ لگاتے ہو, تو وہ آپ سافٹ ویئر کو ٹرینڈ کر رہے ہو, بتا رہے ہو کہ اب یہ 10 نئے وائرسز آ گئے ہیں, ان سے بھی بچنا ہے. پیچز اور اپڈیٹس, ریسیٹنگ کمپرومائزڈ کریڈینشلز, پاسورڈ وغیرہ ان کو ریسیٹ کرنا. اینڈ ریسٹورنگ افیکٹڈ سروسز, جو سروسز افیکٹ ہو گئی ہیں, کلائنٹ کا کیا قصور ہے سوری, تو جو سروسز افیکٹ کر گئی ہیں ان کو ریسٹور بھی کرنا ہے. جتنی دیر تک سروسز کسٹمر تک نہیں جا رہی وہ آپ کی کمپنی کے اوپر وہ اوور ہیڈ ہے, یعنی کہ اس سے کمپنی کی جو گڈ ول ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کی جو ایک نیم آف دا کمپنی ہے وہ مطلب ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس کے بعد ہے رپورٹنگ. اب سارا کچھ ہو گیا, ریکوری, اس کی رسپانس بھی ہو گیا, انویسٹیگیشن بھی ہوگی. اب ہے رپورٹنگ. اس سارے انسیڈنٹ سے جو کچھ آپ نے لرن کیا, پتا چلا, جو چیزیں اب نئی امپلیمنٹ کرنی ہے, سیکیورٹی کو امپروو کرنا ہے, وہ ساری رپورٹنگ میں آپ بتا دیتے ہو کہ یہ انسیڈنٹ ہوا, اس میں یہ ریزن تھی, یہ اس کا امپیکٹ ہوا, ایسے اس کو روکا, یہاں پر یہ ولنریبلٹی تھی, اب اس کو اس طرح سے اس میں چینجنگ کی جائے, اس کو اپ گریڈ کیا جائے, امپلائیز کو ٹرینڈ کیا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, تو ہمارا سسٹم زیادہ سیکیور ہو جائے گا. ڈاکیومنٹنگ دا انسیڈنٹ رسپانس ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ دا ڈیٹیلز آف دا انسیڈنٹ, ایکشنز ٹیکن اینڈ لیسنز لرنڈ, جو لیسن لرن کیے گئے ہیں. دس ہیلپس ان امپروونگ فیوچر انسیڈنٹ رسپانس پروسیس اینڈ انیبلز ریگولیٹری کمپلائنس اینڈ رپورٹنگ ریکوائرمنٹس. پھر جو ریگولیٹری کمپلائنس ہے ان کو بھی بیٹر کرتا ہے. آپ کے جو فیوچر میں انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی آپ کی پریپریشن, اچھے آپ کے
انتظامات ہو سکتے ہیں اس رپورٹنگ کی وجہ سے. اگر آپ رپورٹنگ نہیں کرو گے تو ظاہری بات ہے اویئرنیس نہیں آئے گی, پتہ نہیں چلے گا کہ پہلے دیکھیں نا اسٹوڈنٹس, اسٹوڈنٹس ہے, ٹیچر کیا کرتا ہے, اسٹوڈنٹس کوئی اسٹوڈنٹس کی ایویلیویشن ہوتی ہے, کوئز ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, پریزنٹیشن ہوتی ہے, تو ٹیچر کیا کرتا ہے, ٹیچر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ دیز آر دا مسٹیکس, دیز آر مسٹیکس ان یور پریزنٹیشن, یو آر لیکنگ ان دس اسکل, اور یور کانفیڈینس از ناٹ انف, یا پھر اگر کوئز ہے کوئی اور ایویلیویشن ہے تو آپ بتائیں گے کہ آپ کے یہ پرابلم ہے, آپ کا کریٹیکل انالیسز میں پرابلم ہے. تو جب تک وہ آپ مطلب رپورٹ نہیں کرو گے اس کو, ایویلیویشن کو آپ دیکھو گے نہیں, ٹھیک ہے جی, آپ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ نہیں کرو گے, تب تک بیٹرمنٹ نہیں آئے گی. تو یہی کام رپورٹنگ کر رہی ہے. انسیڈنٹ کو اس نے دیکھا, سارا کچھ رسپانس کیا, سب کچھ ہوا, اب وہ رپورٹ ہے. جیسے اسٹوڈنٹ کا ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے اس کو رپورٹ کارڈ بھی کہتے ہیں نا, یہ ویسی ہی ایک رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, جس میں سارا کچھ بتایا گیا ہے. اس میں ریزلٹ کارڈ میں بھی ٹیچر سم ٹائم جو ارلی کلاسز ہوتی ہیں اس میں ٹیچر سجیسٹ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ کرنا چاہیے تاکہ وہ امپروو کر لے. Okay, ji, the overall goal of intrusion detection and response is to detect and respond to security incidents in a timely manner, minimizing the potential damage and reducing the risk of future incidents. It requires a combination of technology, processes and skilled personnel. ہر چیز چاہیے, صرف ٹیکنالوجی سب کچھ نہیں کرے گی, پروسیس بھی آپ نے ایک اڈاپٹ کرنا ہے. جتنا پروسیس اچھا ہوگا اتنی سیکیورٹی اچھی ہوگی. پھر اسکلڈ پرسن بھی چاہیے to effectively identify and respond to threats, ultimately enhancing the overall security posture of an organization. جب تینوں چیزیں آپ کی بیٹر ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان تینوں چیزوں سے, ٹیکنالوجی سے, پروسیسز سے, اسکلڈ پرسونل سے, آپ انسیڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو, رسپونڈ کر رہے ہو, اس سے آپ کا اوورال سیکیورٹی پوسچر جو ہے وہ بیٹر ہو جائے گا, اوورال سیکیورٹی بیٹر ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. So it was all about today's topic, intrusion detection and response. If you have any question you can ask, otherwise we will come again in next lecture.